1799 میں لاہور پر قبضہ کر کے قتل و غارت کا بازار گرم کرنے والا، 80,000 مسلمان نوجوان لڑکیوں سے ریپ اور ان کی عصمت دری کرنے والا، لاکھوں مسلمانوں کو بے گناہ قتل عام کرنے والا، جس نے بادشاہی مسجد کو ازدبل میں تبدیل کیا۔ لاہور میں ہیرا منڈی کی بنیاد رکھنے والا کانا رنجیت سنگھ کون تھا؟ تاریخ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ مگر اس نجس اور پلید انسان کو پنجاب کا ہیرو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا مجسمہ کیوں لاہور کے شاہی قلعہ میں نصب کیا گیا؟ ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ ایسی تاریخی اور اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل ملک ہب کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ سکھوں کا راجہ مہاراجہ رنجیت سنگھ پنجاب میں سکھ سلطنت کا بانی تھا۔ یہ 1780 میں گجرانوالہ کے مقام پر پیدا ہوا۔ بچپن ہی میں اس کی بائیں آنکھ چیچک سے ضائع ہو گئی تھی۔ یہ چکیا مثل کے ڈاکو سردار مہان سنگھ کا بیٹا تھا۔ 12 برس کا تھا اس کا باپ مر گیا اور وہ مثل کا سردار بنا۔ 16 برس کی عمر میں اس کی شادی کھنیا مثل میں ہوئی اور پھر ان دو مثل خاندانوں کے ملاپ سے رنجیت سنگھ کی لٹیرے پن کی طاقت اور مضبوط ہو گئی۔ پنجاب پر مسلمانوں کی حکومت تھی، مگر یہ صوبہ سکھ لٹیروں اور ڈاکو کی وجہ سے مسلمانوں کے اثر و رسوخ سے باہر ہو رہا تھا۔ شاہ زمان ولی جو کہ کابل کے احمد شاہ ابدالی کے نواسے تھے، انہوں نے سکھ لٹیروں کو سبق سکھانے کے لیے پنجاب پر حملہ کیا، مگر سکھ اسے دیکھ کر بھاگے اور اپنی پناہ گاہوں میں جا کر چھپے۔ شاہ زمان نے انہیں ڈھونڈنے کی سرتوڑ کوشش کی مگر ناکامی ہوئی، کیونکہ وہ جنگلوں پہاڑوں اور اپنے مضبوط قلعوں میں بھاگ کر چھپ گئے تھے۔ شاہ زمان کو کابل واپس جانا پڑا کیونکہ اس کی عدم موجودگی کے بعد دارالحکومت میں بغاوت کے آثار نمایاں ہو چکے تھے۔ اس کے بھائی نے بغاوت کی تھی، اس نے لاہور اور پنجاب کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ لاہور شہر سکھ لٹیروں کے قبضے میں تھا، جن کی لوٹ مار کی وجہ سے عوام، ہندو، مسلم، سکھ سبھی تنگ اور پریشان تھے۔ آخرکار ایک سکھ لٹیرے رنجیت سنگھ نے 19 برس کی عمر میں 1799 میں لاہور پر قبضہ کر کے قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا، جس نے پنجاب کی بیٹیوں کے ساتھ بادشاہی مسجد میں ریپ کی داستانیں رقم کی۔ رنجیت سنگھ اور اس کے سپاہیوں نے 80,000 نوجوان مسلمان لڑکیوں کے ساتھ شاہی مسجد میں ریپ کیا اور ان کی آبرو ریزی کرتے رہے۔ ان مسلمان لڑکیوں کی آہو بکا پورے لاہور میں گونجتی رہی اور سکھ سپاہی شراب کے نشے میں دھت ہو کر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے رہے۔ 3 دن یہ قیامت کا منظر چلتا رہا اور مساجد کو ازدبل میں تبدیل کیا، کئی مساجد کو بارود خانے میں تبدیل کیا اور کہیں پر گارے کا لیپ لگا کر ہندو پوجا شروع کی۔ لاہور کی بادشاہی مسجد میں گھوڑے باندھے گئے، مسلمانوں کے تاریخی عمارتوں سے قیمتی پتھر اور بے شبہ قیمتی سامان لوٹ لیا گیا۔ انہوں نے مساجد، درگاہوں، مقبروں، قلعوں، حتیٰ کہ جہاں بھی کوئی بھی قیمتی سامان ان کے ہاتھ لگا انہوں نے لوٹ لیا۔ بس اتنا ہی نہیں، یہ اتنا ظالم ہے کہ اس نے ایک گھوڑی کے لیے جس کا نام لیلا تھا، اس نے اس کے لیے تقریباً 30,000 انسانوں کا خون بہایا اور اس نے اپنے بیٹے ہیرا سنگھ کے نام پر ہیرا منڈی جیسے غلیظ جگہ کی بنیاد رکھی اور جگہ جگہ سے طوائفوں اور کنجریوں کو لا کر آباد کیا، اور پھر ملتان کے مسلمان نواب مظفر خان کو ان کے اہل عیال کے ساتھ شہید کیا۔ لیکن ان کے چاہنے والوں نے، سرائکی مسلمانوں نے ان کے نام پر پورا شہر مظفر گڑھ کے نام سے آباد کیا، اور آج بھی وہاں کے لوگ نواب مظفر خان شہید سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور ان کی برسی مناتے ہیں۔ پھر اس کانا درندے نے ملتان اور گرد و نواح میں جتنے بھی مسلمان آباد تھے، سب مسلمان مرد اور عورتوں کو اکٹھا کیا اور سب کے کپڑے اتروا دیے، ان کے مردوں کا قتل عام کیا اور مسلمان عورتوں کی عصمت دری کی۔ کئی مسلمان عورتوں نے اپنی عصمتوں کی خاطر کنوؤں میں کود کر جانیں گنوائی۔ پھر پنجاب بھر میں مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہایا، تو اس صورتحال کے پیش نظر بہت سے خاندان پنجاب سے ہجرت کر گئے۔ کچھ خاندان دیگر مسلم علاقوں کی طرف پہنچے اور انہوں نے وہاں جا کر اس کے ظلم اور بربریت کی داستانیں سنائی۔ گرد و نواح میں بسنے والے مسلمان قوم، خاص کر پٹھانوں نے ان دکھیارے خاندانوں کو اپنے گھروں کے بہترین کمروں اور اپنے حجروں میں خوش آمدید کہا۔ لیکن جب ان خاندانوں نے یہ بتایا کہ پنجاب بھر میں ان ظالم کافروں کو روکنے والا کوئی نہیں، اور یہ بھی کہ جنہوں نے غیرت ایمانی دکھاتے ہوئے ان کفار کے خلاف ہتھیار اٹھائے، انہیں اور ان کے خاندان کو زندہ آگ میں جھونک دیا، خصوصاً پختونوں کو، ان کے تو بچوں کو نیزے کی آنیوں پر پرو کر یہ کافر بنگڑے ڈالتے رہے۔ جب یہ سب کچھ سنا تو وہ پختون قوم بفر گئی اور سکھوں کے خاتمے تک ان کے قتل عام میں مصروف رہی۔ اس دوران خود ان پر کتنے ظلم ڈھائے گئے وہ ایک الگ داستان ہے۔ لیکن آج مسلمان کہاں جا رہے ہیں؟ اس ظالم و غاضب کافر کو پنجاب کا ہیرو اور شیر پنجاب قرار دیتے ہیں۔ ہم مسلمانوں نے ان کافر لٹیروں سے کئی جنگیں لڑی ہیں،
وہ بھی صرف مسلمانوں کی خاطر اور اسلام کی خاطر۔ ہمیں یہ نہ پتا تھا کہ کل کے یہی پنجاب کے مسلمان اس زانی، ڈاکو، کنجر اور بدبخت کو اپنا ہیرو مانیں گے، جو کل تک پنجاب کی مسلمان بیٹیوں کی عزتیں تار تار کر رہا تھا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کا نام کا مسلمان اس لعنتی کو اپنا ہیرو قرار دے رہا ہے، اور شاید ہی کوئی ایسا انسان بچا ہو جس نے اس وحشی کانے دجال کے خلاف اپنا خون نہ دیا ہو۔ افسوس یہ ہے کہ پٹھانوں کے آباء و اجداد نے اس سے آخری دم تک جنگیں لڑی، کبھی پشاور میں، کبھی درہ آدم خیل میں، کبھی چرسدہ، کبھی نوشہرہ میں، کبھی بالاکوٹ، کبھی مانسہرہ اور کبھی بڈگرام، اور کبھی ہری پور اور غازی آباد میں۔ کیا مسلمانوں کے آباء و اجداد نے یہ ملک اس دن کے لیے آزاد کرایا تھا کہ ہم کافروں کو یہاں پر ہیرو مانیں گے؟ ہیرو بھی وہ بھی مسلمان ماؤں کا قاتل، مسلمان بہنوں کا قاتل، مسلمان بیٹیوں کا قاتل، مسلمان معصوم بچوں کا قاتل، جس کو نیزوں میں پرو کر بنگڑے ڈالے گے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ آج کے پنجاب کے مسلمان ان پٹھانوں کو تہذیب، تمدن اور کلچر سے ناواقف اور جاہل قوم قرار دیتے ہیں، جبکہ ہمارے اور اپنے مسلمان اجداد کے قاتل کو شیر پنجاب قرار دیتے ہیں۔ ظالم اور غیر مسلموں کو ہیرو بنا کر پیش کرنے کی سازش میں کچھ عرصہ قبل لاہور مال روڈ میں شیطان کا مجسمہ نصب کیا گیا۔ مسلمانوں کی طرف سے شدید احتجاج کے بعد اسے اتارا گیا۔ اس کے بعد اسلام آباد میں ابو جہل عمر بن ہشام کا دن منانے کی کوشش کی گئی۔ پھر شاہی قلعہ لاہور میں ظالم اور جابر حاکم پنجاب شیر پنجاب کے نام سے مہاراجہ رنجیت سنگھ کا گھوڑے پر سوار مجسمہ نصب کیا گیا، اور پشاور قلعہ حصار میں اس کی تصویر لگائی گئی۔ اب سندھ میں راجہ داہر جیسے ظالم کے مجسمہ نصب کرنے کی مہم جاری ہے، اور اس کے لیے BBC جیسے بین الاقوامی شہرت کے حامل نشریاتی ادارے نے بھی مہم چلائی ہے۔ اس سے قبل ایک ممبر اسمبلی محمد بن قاسم کے مقابلے میں راجہ داہر کو ہیرو قرار دے چکے ہیں، جو ریکارڈ کا حصہ ہے۔ پتہ نہیں کلمے کی بنیاد پر بننے والے ایک نظریاتی ملک میں کس بنیاد اور مقصد کے تحت ان غیر مسلم جابر اور ظالم حکمرانوں کو ہیرو بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اپنے آپ کو وسیع النظر، روشن خیال، سیکولر، لبرل اور ماڈریٹ باور کرانے کے لیے مزید پتہ نہیں کتنے بلنڈر کا سہارا لیں گے۔ پتہ نہیں ان کو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے سے کیا تکلیف اور پریشانی ہے، اور تاریخی اعتبار سے نسل کو وہ کس گمراہی اور ضلالت کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ بحیثیت مسلمان اسلامی تاریخ ہمارے لیے قابل احترام و اعتبار ہے۔ صحابہ اکرام، تابعین اور مجاہدین اور اسلامی قیادت کی موجودگی میں جو کار خیر مہمات سار کیے گئے ہیں، وہی ہماری تاریخ، دین، اخلاقیات کا حصہ ہیں۔ اس پر نہ تو شرمانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی احساس کمتری کی، اور جو لوگ اپنی اسلامی تاریخ اور ثقافت سے چڑ رہے ہیں، وہ لوگ اسلامی اقدار کے نمائندے ہرگز نہیں ہو سکتے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چل سکے اور اس کانے دجال کے مجسمے کو لاہور کے شاہی قلعے سے ہٹایا جا سکے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ چھوٹی سی انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔